اچھی طرح سے محفوظ ہو چکا ہوگا کہ مدرسہ حسینی کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے۔ مکتب حسینی، مدرسہ حسینی، حوزہ حسینی، دانشگاہ حسینی، درسگاہ حسینی، تربیت گاہ حسینی، اس کی بنیادی کتاب قرآن ہے، نصابی کتاب قرآن ہے، اس کا سلیبس قرآن ہے، اور اسی لیے ہر مجلس میں گفتگو کسی نہ کسی آیت قرآنی سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک جملہ جو میں نے لاہور میں کہا تھا وہ بھی مکرر عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ جو مجمع بیٹھا ہے اس میں سے شاید ہی کوئی ہو جو لبیک یا حسین نہ کہتا ہو، لیکن میں نے پوچھا تھا لاہور میں کہ آپ کو اس کے معنی معلوم ہے؟ لبیک یا حسین کے معنی کیا ہے؟ لبیک یا حسین سے مراد کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کے معنی ہے لبیک یا قرآن۔ اس کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں، کیونکہ خود وجود مبارک و مقدس حضرت ابو عبداللہ الحسین قرآن ناطق ہے، تو لبیک یا حسین کہیے یا لبیک یا قرآن، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ اور لبیک یا حسین کہیے یا لبیک یا قرآن، دونوں کے معنی ہیں لبیک اللہم لبیک۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ نماز جمعہ مساکین کا حج ہے، یہ فقرہ روایات میں آیا ہے، علماء تشریف فرمائیں، ائمہ جمعہ، ائمہ جماعات تشریف فرمائیں، کثر اللہ امثالہم، پروردگار انہیں باقی رکھے اور ان جیسے اور علماء معاشرے میں پیدا ہوں۔ ان سے پوچھئے گا یہ بیان ہے یا نہیں شریعت کا کہ حج، مساکین کا حج کیا ہے؟ جمعہ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مجالس، یہ عزاداری، یہ بھی اسی طرح سے عاشقین کا حج ہے۔ یہ جلوس، اس میں چلنا سعی الی اللہ ہے، تحریک عزائے حضرت سید الشہداء میں اپنے پورے وجود کے ساتھ غرق ہو جانا بڑی سعادت ہے، من جملہ قربات ہے۔ حقیقتاً یہ وہ وسائل ہیں کہ جو انسان مومن کو حق سبحانہ و تعالی سے قریب کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ مکرر یہ باتیں عرض کرنے کی ضرورت، علماء معاشرے میں پیدا ہوں، ان سے پوچھئے گا یہ بیان ہے یا نہیں شریعت کا کہ حج، مساکین کا حج کیا ہے؟ جمعہ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مجالس، یہ عزاداری، یہ بھی اسی طرح سے عاشقین کا حج ہے۔ یہ جلوس، اس میں چلنا سعی الی اللہ ہے، تحریک عزائے حضرت سید الشہداء میں اپنے پورے وجود کے ساتھ غرق ہو جانا بڑی سعادت ہے، من جملہ قربات ہے۔ حقیقتاً یہ وہ وسائل ہیں کہ جو انسان مومن کو حق سبحانہ و تعالی سے قریب کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔
یہ مکرر یہ باتیں عرض کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ خود قرآن مجید نے کہا ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کراتے رہو اے رسول، اس لیے کہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ کیونکہ یہ دنیا دار غفلت ہے، انسان ذرا ذرا سی بات میں بڑی بڑی باتیں بھول جاتا ہے۔ تو استحضار کسی حقیقت کا ہمیشہ ہر وقت سامنے رہنا، استحضار یہ بڑی بات ہے کہ انسان کوئی کام عادتاً نہ کرے، انسان کوئی کام رسماً نہ کرے، انسان کسی کام کو سماجی رواج سمجھ کے نہ کرے۔ جو چیز وسیلہ قرب الہی ہے اسے پورے اخلاص کے ساتھ بعنوان قرب الہی انجام دیا جائے۔ چیز وہی ہے مگر استحضار، ذہن میں تصور واضح ہو، دل میں اخلاص ہو، نیت صحیح اور سلیم ہو، فکر مستقیم ہو، اور ہر لحظہ قرب الہی کی آرزو ہو۔ بہرحال تو یہ مطلب بہت ہی اہم ہے، لبیک یا حسین یعنی لبیک یا قرآن۔ پوچھتے ہیں بہت سے حضرات خود مسلمانوں میں سے، یہ کیا کہتے ہو تم؟ یہ لبیک یا، بہت سے تو یہاں تک جرأت کرتے ہیں کہ لبیک یا حسین کہنا جائز نہیں ہے۔ اب میں اس میں کوئی تبصرہ کروں گا نہیں، اس لیے کہ ایسی باتوں میں تبصرے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ سے جب کوئی پوچھے تو آپ بتا دیجئے کہ لبیک یا حسین کے معنی ہے لبیک یا قرآن۔ ہم پورے عالم کو آج بلا رہے ہیں قرآن کی طرف، اور یہ یاد رکھیے کہ جب تک ملت اسلامیہ قرآن مجید کی طرف نہیں رجوع کرے گی اس وقت تک منتشر رہے گی، متفرق رہے گی، اور زوال کے راستے پر آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر ترقی کرنی ہے، اور کون سی ترقی؟ اللہ کے محضر میں پہنچنے کے لیے ترقی، تو کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے تمسک بالقرآن والعترہ، یعنی عمل بوصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ حضور کی وصیت پہ عمل، انی تارک فیکم الثقلین، یہ جو وصیت پیغمبر ہے اس پر عمل کیے بغیر ملت اسلامیہ بحیثیت مجموعی یا کوئی فرد ملت بحیثیت انفراد کوئی ترقی نہیں کر سکتا، کوئی قرب خدا کی راہ طے نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اس تمہید کے ساتھ میں ایک ایسی آیت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں جو بظاہر بہت ہی مختصر ہے اور بظاہر بہت ہی سادہ سا مضمون ہے اس میں، بظاہر قرآن مجید کا کوئی مضمون سادہ نہیں ہوتا۔ سورہ مبارکہ ملک کی 12ویں آیت ہے، سورہ ملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ جو سورہ ہے مختصر سا سورہ ہے، کوئی طویل سورہ نہیں، اور بعض احادیث کی روشنی میں، بعض روایات کی روشنی میں، اور سیرت مستمرہ اہل سیر و سلوک و عرفان و شریعت و طریقت کی روشنی میں اگر ایک مومن ہر روز شب میں سونے سے پہلے یہ سورہ پڑھ لیا کرے تو اس کے بڑے آثار ہیں، ثواب بھی ہے اور آثار بھی۔ ثواب اسے کہتے ہیں جو آخرت میں ملے گا، آثار اسے کہتے ہیں جو یہیں مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ہم کوئی بہت بڑے بڑے نسخے نہیں بتاتے آپ کو، بہت مشکل، دشوار،
مختصر سا کوئی ایک نسخہ بھی اختیار کیجئے، مگر اختیار کر لیجئے پھر مستقلاً۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کو، اللہ کو یہ پسند نہیں کہ آپ سال میں ایک دن تو پوری رات جاگ گئے، اللہ 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 کرتے رہے، اور پھر سال کے باقی تمام دن غفلت کی نیند سوتے رہے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہر روز دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا، دن رات ملا کے، اس 24 گھنٹے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر سے، اس 24 گھنٹے میں جو واجب نمازیں ہیں 5 وقت کی، ان واجب نمازوں کے علاوہ، یہ تو اللہ نے مانگا ہی ہے آپ سے، اس کے علاوہ اگر 24 منٹ بھی پابندی سے ہر روز نظر خدا کرتے رہیں، پھر دیکھیے وہ آپ کے دامن وجود کو کیسا بھرتا ہے۔ دیکھیے پابندی شرط ہے، اخلاص اور پابندی، زیادہ تو نہیں کہا میں نے، 24 گھنٹے میں 24 منٹ ہر روز پابندی سے، 5 نمازوں کے علاوہ۔ نماز صبح میں جتنا وقت لگتا ہے وہ الگ، نماز ظہر میں جتنا وقت لگتا ہے، نماز عصر، نماز مغرب، نماز، اب اس کے بعد آپ اپنے پاس سے 24 منٹ اللہ کے لیے وقف کر دیں روزانہ۔ یہ 24 منٹ میں بہت کام ہو جاتے ہیں، 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، 60 کو 24 سے ضرب دیجئے، دیکھیے کتنے عدد آتے ہیں۔ بہت برکت ہوگی زندگی میں، یہ 24 منٹ اگر آپ نے روزانہ نظر خدا کرنا سیکھ لیا بلا ناغہ، تو اس دنیا میں بھی سرفراز رہیں گے، آخرت میں بھی سرفراز رہیں گے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ آپ حضرات مجھ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہم صل علی۔ ہمیں واقعاً اس تہذیب پر ناز ہے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے بچے ہمارا نام بعد میں سیکھتے ہیں، علی کا نام پہلے سیکھتے ہیں۔ جتنا ناز کیجئے کم ہے، جتنا ناز کیجئے۔ ماں کا نام بعد میں یاد ہوتا ہے، باپ کا نام بعد میں یاد ہوتا ہے، علی کا نام پہلے یاد ہوتا ہے، حسین کا نام پہلے یاد ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ یہ دولت بیدار دنیا میں کسی اور تہذیب کو نصیب نہیں ہے، اور اس تہذیب کی اس روح میں وہ راز پوشیدہ ہے جو نہ جانے کتنے ڈونلڈ ٹرمپوں کو اور کتنے فرعونوں کو اور کتنے حامانوں کو، کتنے نمرودوں کو، کتنے شدادوں کو، کتنے یزیدوں کو، کتنے ابو یزیدوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قوم تمام تر مظالم کے باوجود رشد کر رہی ہے۔ ہم جتنا اس قوم کو کچلنا چاہتے ہیں اتنی ہی اس قوم کو ترقی نصیب ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس ترقی میں آپ کی کیا کوششیں ہیں؟ کیا کوششیں؟ کتنی کوشش کر لیتے ہیں آپ جتنی کوشش کرتے ہیں اس کے عوض میں تھوڑی یہ ترقیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ کسی کی چشم کرم ہے، کسی کی عنایت ہے، کسی کی شفاعت ہے، کسی کی رحمت ہے جو آپ ترقی کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو اس آیت کا ترجمہ عرض کر کے تھوڑے سے وہ مطالب عرض کر دوں کہ جس میں عملی پہلو بھی ہے اور فکری پہلو بھی۔ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی بوجھل بحث لے کے بیٹھ جاتے ہیں ممبر پہ، منطق و فلسفہ اور حکمت و کلام، تو آج ہم نے چاہا کہ عملی باتوں سے گفتگو شروع ہو، تو عملی نسخے نوٹ کر لیا آپ نے۔ اب اس نصاب مدرسہ حسینی
کا ایک سبق ہم آج آپ کے سامنے کھول کے رکھتے ہیں۔ نصاب تو قرآن ہے نا، اس قرآن کا ایک سبق کیا ہے؟ سورہ مبارکہ ملک کی آیت 12ویں، جس میں کہا گیا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو لوگ اپنے رب سے خشیت کا تعلق رکھتے ہیں غیب میں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کا جو اجر ہے وہ بہت بڑا ہے، بڑا اجر ہے۔ اچھا، جب اللہ خود کہے بڑا اجر ہے تو سوچئے پھر وہ کتنا بڑا ہوگا۔ وہ اللہ جو اکبر ہے، جب وہ کہہ دے کہ ہم بڑا اجر دیں گے، پھر سوچ لیجیے، پھر آپ کا دل دماغ بڑا ہونا چاہیے، یقین و اعتماد کے ساتھ۔ آپ کا دامن وجود چھوٹا پڑ جائے گا، اس کی عطا بڑی ہوگی۔ میں نے ترجمہ جو کیا ہے، آپ سوچ ہوں گے کہ یہ ترجمے کا حق تو ادا نہیں ہوا، واقعی ادا نہیں ہوا، اور یہ میں خود ہمیشہ کہتا رہتا ہوں ممبر سے کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا بھی ترجمے کا حق ہم لوگوں سے ادا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ کیا ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں لوگ، آپ جا کے ترجمے دیکھیے گا مختلف۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو لوگ اللہ کو بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں۔ خشیت کا کیا ترجمہ کر دیا؟ ڈرتے ہیں۔ اور یہ میں بار بار آپ سے گزارش کر چکا ہوں انتہائی دل سوزی کے ساتھ، اللہ وہ شے نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، اللہ تو وہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے۔ اللہ وہ شے نہیں ہے جس سے ڈرا جائے۔ اب جتنے مترجمین ہیں انہیں حق ہے کہ مجھ سے ناراض ہو جائیں، اب ہو جائیں تو ہو جائیں، میں کیا کروں، ان کو منانے کی کوشش کروں گا یہی کہہ کر کہ ذرا جس طرح میں غور کر رہا ہوں آپ بھی غور کر لیجئے۔ دو لفظیں الگ الگ ہیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے خشیت۔ خوف بھی عربی کا کلمہ ہے، خشیت بھی عربی کا کلمہ ہے، دونوں لفظیں قرآن مجید میں آئی بھی ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی، اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے خاص بندے تو وہ ہیں جن کو نہ خوف لاحق ہوتا ہے نہ حزن۔ تو خوف کا لفظ خود متن قرآن میں ہے نا، ایک سے زائد مقامات پر ہے۔ جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے واقعے میں جب اللہ نے کہا کہ الق عصاک، اپنا عصا زمین پر ڈال دو، پھر کیا ہوا؟ وہ سانپ کی طرح حرکت کرتا ہوا نظر آیا، تو جناب موسیٰ پلٹ کے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ لا تخف، ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس میرے رسول ڈرتے نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں پہلے مرحلے میں کہ خوف کا کلمہ قرآن میں آیا ہے اور عربی کا کلمہ، خشیت کا کلمہ بھی قرآن میں آیا ہے اور عربی میں آیا ہے، تو پھر دونوں کا ترجمہ ایک کیسے ہو جائے گا؟ خوف و خشیت میں ایک ہی حرف تو مشترک ہے، خوف میں بھی خے ہے، خشیت میں بھی خے ہے، اس کے بعد وہاں ہے واو اور فے، اور یہاں ہے شین اور یہ۔ تو اس تین حرفی کلمے میں سے حرفی کلمے میں ایک حرف مشترک ہے اور دو حرف مختلف۔
یہ سب میں کیوں مکتبی انداز سے عرض کرتا ہوں؟ علماء تشریف فرما یہ جانتے ہیں عربی زبان کے کلمات کی معنوی گہرائی کو درک کو دریافت کرنے کے لیے حرف شناسی بھی شرط ہے. ایک ایک حرف پہ غور کرنا پڑتا ہے، اور غالباً یہ بھی ایک مقصد ہے مقاصد حروف مقطعات میں سے. جب کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں درس یہی تھا کہ صرف لفظوں پہ غور نہ کرنا، حرفوں پہ بھی غور کرنا. ذہن کی تربیت. چاہے تم قرآن مجید میں آنے والے حروف مقطعات کے طلسم کو نہ کھول سکو، مگر جو صرف تمہارے سامنے الفاظ آئیں گے ان کے حروف پہ بھی تو غور کرو، پھر طلسم دیکھنا. چنانچہ عربی زبان وہ منفرد زبان ہے، اور پھر قرآن کی زبان. بار بار عرض کرتا ہوں کاش یہ ذوق پیدا ہو جائے اور عام ہو جائے. قرآن مجید کے ہر کلمے میں جو الفاظ میں حروف آئے ہیں وہ بھی اہمیت رکھتے ہیں. ہر کیریکٹر ان الفاظ کا، یعنی ہر آواز، ہر صوت، ہر صدا تہدار معنویت رکھتی ہے. کہیں پر یک سطری اور یک بعدی بات نہیں ہے. ایک سطر میں بات ادا ہو گئی یا ایک ڈائمنشن میں معنی چلے گئے، نہیں. بہت تہدار ہے یہ کتاب. بار بار کہہ چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، اگر تہدار نہ ہوگی تو حق ادا نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ ایک نسل کے لیے نہیں اتری، ایک زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں اتری، قیام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے جو کتاب رہنما ہوگی اس کی عبارتیں یک سطری اور یک بعدی کیسے ہو سکتی ہیں؟ کتنی تہدار ہوگی، کتنے اس کے معنوی ڈائمنشنز ہوں گے، کتنے ابعاد و جہات ہوں گے. اور ہمارے یہاں تو یہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے خشیت. دونوں میں تو یہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے خشیت. دونوں میں فرق کیا ہے؟ بس تیزی سے عرض کر دوں اور آگے بڑھ جاؤں. خوف وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کسی نقصان پہنچانے والی چیز کے نقصان کا اندیشہ ہو. سانپ ہے، سانپ کاٹ لے گا، اس میں زہر ہوتا ہے، سبب اذیت بھی ہو سکتا ہے، سبب موت بھی ہو سکتا ہے. تو سانپ سے ڈرنا فطری بات ہے. سانپ سے ڈرنا فطری بات ہے، کوئی غیر فطری بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس ایک جملے میں بہت بڑا اعتراض دفع ہو گیا نا. سانپ سے ڈرنا کوئی گناہ نہیں ہے، فطری بات ہے. جو بھی انسان ہوگا صحت مند اور عقل مند اور ذہین سانپ سے ڈرے گا. سانپ سے ڈرنا ہی ڈرنا ہے، سانپ سے ڈرنا گناہ نہیں ہے. کہ کوئی یہ کہے نبی کیسے خوف کر سکتا ہے؟ واضح ہوئی بات؟ سانپ سے تو ڈرنا ہی چاہیے. اللہ نے کہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے تم ہلاکت میں مبتلا نہ ہو. جیسے زہر کھانا حرام ہے، سانپ سے کھیلنا کوئی جائز تھوڑی ہے آپ کے لیے. ہر نو شیر آ رہا ہے، شیر کے سامنے چلے جا رہے ہیں، جائز ہے. شیر آ رہا ہو اور آپ اس فن کے ماہر نہ ہوں تو آپ پر اس وقت فرار واجب ہے. البتہ یہ عام انسانوں کے لیے حکم ہے. خاک کے پتلوں کے لیے شیر آ جائے سامنے تو فرار واجب ہے. کوئی ابو تراب ہو اس کی منزلت الگ ہے، اس کی حیثیت الگ ہے. وہ کھڑا رہے گا اور شیر آئے گا بھی تو اس کے قدموں کو بوسہ دے گا. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خوف ہے، زندگی کی بہت سی چیزیں ہیں جن سے ڈرنا چاہیے انسان کو.
یہ خواہ مخواہ شیخی کرنا، میں نہیں ڈرتا، یہ کوئی نہ شرافت ہے، نہ عقل مندی، نہ عظمت ہے، نہ کرامت۔ جو چیز ڈرنے کی ہے اسے ڈریے، مگر عام حالات میں ڈریے، جب خدا سے دور ہوں تو ڈریں۔ فقرہ کیا ہے آیت میں؟ اے موسیٰ انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس نہیں ڈرتے، میرے پاس نہیں ڈرتے، یعنی اگر رشتہ خدا سے برقرار ہو تو خوف کا کوئی محل نہیں ہے۔ میرے پاس اگر ہو پھر کہے گا خوف۔ اب لوگ بعض حضرات کہتے ہیں کہ علماء کا تذکرہ ممبر سے نہیں ہونا چاہیے، مگر میں مجبور ہوں۔ معصومین تو معصومین ہیں، ہمارے آپ کے لیے تو وہ علماء بھی نمونہ عمل ہیں نا، کہ جو معصومین کے مکتب کے تربیت یافتہ ہیں۔ تو میں ایک واقعہ عرض کر دوں اس وقت، بس جو حوزہ علمیہ نجف میں تو ایک ایک شخص جانتا ہے۔ حضرت علامہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی، جو آپ کے اس وقت مراجع تقلید میں سے نمایاں ترین مرجع ہیں، مرجعیت علیہ، ان کے ایک وکیل ہیں اور داماد ہیں حضرت علامہ حجت الاسلام سید مرتضیٰ کشمیری۔ یہ سید مرتضیٰ کشمیری کے دادا، ان کا نام بھی تھا سید مرتضیٰ کشمیری، ان کے دادا اپنے وقت کے جلیل القدر عارف تھے، عارف کامل، عارف واصل، ہمیشہ زبان ذکر میں مشغول رہتی تھی۔ بہت سے واقعات ہیں ان کے، بہت سے واقعات ہیں۔ مثلا یہ کہ وہ کربلا میں رہتے تھے، حرم امام حسین علیہ السلام سے نکلے، ایک طالب علم ملا پریشان، کہا آغا میں طالب علم ہوں، پتہ نہیں چابی میری گم ہو گئی ہے، جو حجرہ ہے میرا، کتابیں اندر ہیں، حجرہ بند ہے، چابی گم ہو گئی، درس میں جانے کے لائق نہیں رہا، میں پریشان ہوں، کوئی دعا، کوئی تدبیر۔ مسکرا کے گئے، ہاتھ رکھا تالے پہ، تالا کھل گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا آپ کو مادر موسیٰ کا نام معلوم ہے؟ مسکرا کے کہا مادر موسیٰ کا نام اگر تالا کھول سکتا ہے تو میں نے اپنی جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کا نام لیا، فخر مادر مری، میں نے تو اپنی جدہ ماجدہ کا نام لیا ہے، پروردگار فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے۔ بس سمجھیں آپ، علماء کا تعلق اہل بیت سے، یقین، اعتقاد۔ بی بی زہرا کے نام سے وہ کام ہو گیا کہ جو لوگ سنا ہوگا آپ نے بزرگوں سے، عاملوں سے، کہ مادر جناب موسیٰ کے نام سے تالے کھل جاتے ہیں، سنا ہوگا۔ یہ اس بزرگوار کا واقعہ۔ اب اس کا جو ایک واقعہ بس تیزی سے میں عرض کر دوں، خوف کے تعلق سے۔ خوف، نجف اشرف سے جا رہے تھے کربلا، آپ سب انشاءاللہ کچھ موفق ہو چکے ہوں گے، کچھ موفق ہوں گے انشاءاللہ۔ کربلا جائیں گے پیادہ پا، ماشی، حسین کی طرف جا رہے ہیں، اپنے پورے وجود سے لبیک کہہ رہے ہیں، اپنے پورے وجود سے لبیک کہہ رہے ہیں نا، جانا حسین کی طرف۔ یہ تین بزرگوار جا رہے تھے، تینوں علماء، تینوں فقہا، مجتہدین بظاہر، سب ایک دوسرے کے دوست۔ بھئی مراتب میں تو 19-20 رہتا ہی ہے، اس میں سید مرتضیٰ بھی جا رہے تھے ساتھ۔ اس زمانے کی بات ہے یا آج سے؟ اب دیکھیے، ان مرتضیٰ کے دادا کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو اس زمانے میں یہ کربلا اور نجف کے درمیان صحرا ہی صحرا تھا، کہیں کوئی آبادی نہیں تھی، نجف سے لے کے کربلا۔ کربلا سے پہنچنے سے ذرا پہلے دیکھا کہ ایک شیر چلا آ رہا ہے۔ جیسے ہی شیر کو دیکھا تو وہ دو حضرات جو تھے ان کے پاؤں جم کے رہ گئے اور پیچھے پلٹ پڑے۔
سید مرتضیٰ اسی طرح سر جھکائے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لبوں کو جنبش ہے، ذکر جیسے کرتے تھے کریں، کوئی ذرا سی تبدیلی نہیں آئی، نہ رفتار میں اور نہ طریقہ کار میں، نہ راستہ کہیں منحرف ہوا. وہ شیر آیا ان کے قریب اور پھر گھوم پھر کے واپس چلا گیا. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ شیر واپس چلا گیا تو جلدی جلدی تیز قدموں سے آئے. ارے بھائی بتاؤ تو صحیح تم کیا ہو، یہ کیا دیکھا ہم نے زندگی بھر، تو تم نے ہمارے ساتھ پڑھا ہے، ہمارے ساتھ بڑھے ہو، ہمارے ساتھ پلے ہو، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہو، یہ کون سا طلسم ہے جو آج ہم نے دیکھا؟ بس ایک لفظ کہا انہوں نے، جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. ایک اور صلوات پڑھ. بس توجہ برقرار رکھیے گا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر ساری خلقت اس سے ڈرتی ہے. یہ تو اللہ سے ڈر لفظ آ گیا عمومی، لیکن دراصل وہ ڈر نہیں ہے. تشریح پھر ضروری. ڈر نہیں ہے. اللہ سے ڈر کیسا؟ اللہ سے خوف نہیں ہے، اللہ سے کیا ہے؟ خشی ہے. خوف ہے اسد سے، خوف ہے شیر سے، سانپ سے، بچھو سے، خوف ہے انسان سے. سب سے خطرناک کون سا جانور ہے روئے زمین پر؟ انسان. انسان سے خطرناک کوئی جانور ہے ہی نہیں. اگر سب ہاں ہاں کہہ رہے ہیں تو بس ایک فیصلہ کر کے اٹھیے کہ آج سے آپ جانور نہیں انسان بنیں گے. یہ سچ ہے کہ سب سے خوفناک جانور انسان ہی ہے، سب سے خطرناک. اگر شر پہ اتر آئے تو سر سے پیر تک شر کا پتلا انسان ہے. لیکن اگر با ایمان ہے، با اسلام ہے، اگر وہ تہذیب محمد و آل محمد علیہ السلام میں ڈھلا ہے، تہذیب محمد و آل محمد، عشق خدا، عشق محمد، عشق علی، عشق آل علی، عشق حسن و حسین، اور محبت و مودت و عشق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. سب سے بڑی قوت یہی ہے. تو پھر ذرا سا اور واضح ہو جائے بات. تصور خوف ہوتا ہے ان چیزوں سے جس میں نقصان ہو، جس میں شر ہو. خوف ہے اس میں، سانپ سے خوف ہے، شیر سے خوف ہے، تلوار سے خوف ہے، پتھر سے خوف ہے، زہر سے خوف ہے، جن چیزوں سے بھی نقصان ہو. خشی کے معنی بالکل اس سے الگ ہیں. خشی، خوف میں جہل بھی ہوتا ہے اور نقصان یاد رکھیے گا، کسی چیز کے نقصان سے آپ ڈرتے ہیں. خشی وہاں ہے جہاں علم ہو کسی چیز کی عظمت کا اور اندیشہ یہ ہو کہ کہیں ہم سے اس کی حرمت کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے. ان کو جاؤ ان کو جاؤ. خوف آ رہے ہیں؟ ایک ہے خوف کے سامنے سانپ ہے، اس سے ڈر لگ رہا ہے. ایک ہے یہ کہ سامنے ایک عالم دین ہے، کہیں ہم اس کی بے حرمتی نہ کر بیٹھے. دونوں میں فرق ہے؟ دونوں خوف برابر ہیں؟ نہیں. تو یہ خوف اللہ کہتا ہے لا یخاف لدی المرسلون، ہمارے پاس مرسلین خوف نہیں کرتے، ڈرتے نہیں ہیں. رسول، انبیاء، اولیاء اللہ کے پاس ڈرتے نہیں، اللہ کے پاس ڈرتے نہیں ہیں.
اگر حضور الہی میں ہو، محضر الہی میں ہو، رشتہ قرب کا قائم ہو، تو خوف دنیا و ما فیہا کا لاحق ہی نہیں ہوتا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ خوف نہ حزن. لیکن یہ خوف کب ہٹے گا؟ جب خشیت وہاں آ جائے. اس لیے کہا گیا اس آیت میں اور بہت سی جگہوں پر قرآن مجید میں خشی کا لفظ آیا ہے. خشی. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو اللہ سے خشی رکھتے ہیں، یعنی مقام معبود کا علم رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، اس کی حرمت کو پہچانتے ہیں اور اس کی حرمت کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت اجر ہے، بڑا اجر ہے. یہ بحث ذرا اور عمق اور بلندی چاہتی ہے، اگرچہ آج اس کا حق ادا نہیں ہو پائے گا، لیکن بہرحال یہ گفتگو جاری رہے گی اور اس میں بہت سی چیزیں آئیں گی. مثلا آج مجھ سے کسی عزیز نے پوچھا کہ اس وقت جو دنیا کا حال ہے عجیب و غریب ہے، نسلیں گمراہ ہو رہی ہیں، سچ بات. نسلیں کیا، نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں. ہمیشہ ہر بات نوجوان پہ کیوں رکھی جاتی ہے؟ بڈھے گمراہ نہیں ہو رہے ہیں؟ اب دیکھیے اقبال شاہ صاحب، اگر آپ ہی ہنسیں گے تو پھر آپ ہی تخت مشق بن جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ. جن حضرات نے اس امام بارگاہ کی تعمیر میں تن من دھن سے شرکت کی ہے، جتنے بھی حضرات ہیں، جن میں یہ بھی ہیں اختر ضامن صاحب ہیں، اقبال شاہ صاحب ہیں، یہ ہمارے علی نقوی صاحب ہیں، اور جتنے جن کے نام مجھے یاد ہیں، یعنی پروردگار ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. فرد آپ میں سے جس نے بھی حصہ لیا ہو، پروردگار اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس وقت یہ ایک مسئلہ ہے، دنیا میں یلغار ہے، تہذیبی، ثقافتی. ہم سے ہماری تہذیب چھینی جا رہی ہے. کوئی بڑی عملی باتیں ہیں. یہ کوئی کہہ رہا تھا کہ پہلے تو سنیما ہال ہوا کرتے تھے، اب تو ہر گھر میں سنیما ہے، ہر جیب میں سنیما ہے. تو گمراہی کے تو بہت سے وسائل ہیں. ایسے حالات میں کیا کیا جائے کہ بچے گمراہ نہ ہوں؟ کیا کیا جائے؟ جو آپ کر رہے ہیں یہی کیجئے، مگر ذرا اور سنسیئرٹی کے ساتھ. یہ عزاداری، یہ فرش عزا، یہ ذکر محمد و آل محمد، یہ ذکر خدا، یہ قرآن سے و عطرت سے وابستگی، اور اس میں ایک پہلو نمایاں کیا ہو؟ واقعاً دونوں چیزیں بچوں میں پیدا کیجئے. جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں ان کا خوف، جو اس نقصان سے بچانے والا ہے اس کی خشیت. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل. دو جز کا نسخہ ہے. غلام عباس جعفری صاحب مجھ سے آج فلائٹ میں یہ کہہ رہے تھے جب میں اسلام آباد سے کراچی آ رہا تھا، کیا کریں آخر؟ فارمولہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، مگر اس سب کا نچوڑ دو لفظیں ہیں. واقعاً جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں ان چیزوں کا خوف دل میں بٹھا دیجئے، اور جو ان چیزوں کے نقصانات سے بچانے والی ہستی ہے اس کی محبت، معرفت اور خشیت پیدا کر دیجئے. کوئی گمراہ ہونے والا نہیں ہے. پھر اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، ائمہ کی معرفت اور محبت اور خشیت. دیکھو لحاظ رکھنا اللہ کی بے حرمتی نہ ہو جائے، رسول کی بے حرمتی نہ ہو جائے، قرآن کی بے حرمتی نہ ہو جائے. بیٹا خیال رکھنا. یہ خشیت،
یہ خشیت کا ایک کلمہ اور خشیت کی بنیاد علم پر اور معرفت پر ہے، خوف کی بنیاد جہل پر ہے. دونوں چیزیں بہت بالکل الگ الگ ہیں. خوف کی بنیاد جہل، نادانی، ناتوانی، کمزوری. خشیت کی بنیاد علم، معرفت، محبت، عشق. دیکھیے دو چیزیں الگ الگ ہیں، اور اسی لیے کہا گیا قرآن مجید میں کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. دیکھو اللہ سے تو جو حقیقت میں خشیت رکھتے ہیں وہ علماء ہیں. اب یہاں علماء سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ دیکھیے یہ بس عوامے والوں کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھ گئے. آپ کے پاس علم ہوگا آپ بھی عالم ہیں. عوامے میں علم تھوڑی ہوتا ہے. یہ کس نے کہہ دیا؟ عوامے میں علم نہیں ہوتا، ابا قبا میں علم نہیں ہوتا. یہ تو ایک مستحب ہے کہ بھئی اگر علم حاصل کیا ہے اور اللہ رسول کے راستے پہ چل رہے ہیں تو پوری طرح اندر سے باہر تک رسول والے نظر آئیں. چونکہ رسول امامہ پہنتے تھے تو ہم بھی امامہ پہنتے ہیں، رسول عبا پہنتے تھے ہم بھی عبا پہن لیتے ہیں. اگر رسول عبا نہ پہنتے تو یہ فقرہ کہاں سے آتا؟ آل عبا. کسے کہتے ہیں آل عبا؟ اب تو علماء سے نفرت اس طرح پیدا کی جا رہی ہے کہ وہ اماموں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، ابا کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. مذاق اڑانے سے پہلے یہ سوچ لیجئے آل ابا کی ترکیب ہے کہ نہیں. خمسہ نجبا پنجتن پاک کو آل ابا بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو رسول اللہ نے اپنے ابا کے سائے میں لیا تھا. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد. تو یہ فارمولہ یاد رہے گا. ایک تو سورہ ملک روز پڑھیے گا انشاءاللہ. 5-7 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 8-9 منٹ. دوسرے اس آیت پہ جب ٹھہریے گا تو دعا کیجیے گا پروردگار اپنی معرفت عطا فرما، سچی خشیت عطا فرما، اور دنیا کا خوف دل سے نکال دے. جب دنیا کا خوف دل میں نہیں ہوتا تبھی یہ جلوے نظر آتے ہیں نا، کہ ایک طرف بڑی سے بڑی طاقت جو ہے دھمکی پہ دھمکی دیے چلی جا رہی ہے، اور ایک طرف حسین علیہ السلام کی نسل کا ایک علی اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے. یہ تو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے نا. یہ کیا چیز ہے؟ دیوانگی، جنون. جو لوگ گمراہ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں یہ ملا ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ مجنون ہیں، یہ دیوانے ہیں، یہ پاگل ہیں. یہ سمجھتے نہیں امریکہ کیا چیز ہے. سب سمجھتے ہیں امریکہ کیا چیز ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. بس دست ادب جوڑ کے میں عرض کر رہا ہوں. آج یہ 5 مجالس کا جو سلسلہ ہے اس کی یہ تمہیدی مجلس سمجھیے، لیکن یہ فارمولہ لے کے جائیے. اس دنیا میں جہاں ہر طرف شر ہے، ہر طرف نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، آپ کے وجود کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، آپ کی عزت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، آپ کے مستقبل کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، آپ کی تہذیب و ثقافت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، آپ کے دین ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، آپ کے دنیاوی سرمایے کو بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں. ہر طرف جہاں نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، ان نقصان پہنچانے والی چیزوں کو پہچانے اور پھر ان نقصانات سے بچانے والی طاقت کو پہچانے اور اس کی حرمت کہیں پامال نہ ہونے پائے. یہ ہے خشیت. یعنی ان الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے خشیت رکھتے ہیں غیب میں، دیکھا نہیں رب کو مگر یقین ہے، اور یہ یقین ہے کہ وہی ہے جو نقصان سے بچا سکتا ہے. کہیں اس کے محضر میں بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ کے محضر میں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس کا حق ادا کرنے میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے. اب یہ بے ادبی اور کوتاہی کہاں کہاں ہوتی ہے ہم سے؟ کبھی دانستہ تو خدا نہ کرے کسی سے ہو، نہ دانستہ اذان ہو رہی ہے، کوئی اور کام بھی نہیں ہے،
کوئی کام نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے مگر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان سن رہے ہیں اور پڑھ لیں گے. یہ بے ادبی ہے. یہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے، بے حرمتی ہے، خشیت کے تقاضے کے خلاف ہے. آپ بیٹھے ہو، ایک لائق جوان، ایک لائق بچہ بیٹھا ہو، کچھ نہ کر رہا ہو. ایک وقت یہ ہے کہ بچہ کھانا کھا رہا ہے، ایک وقت یہ ہے کہ بچہ جو ہے اسٹڈی کر رہا ہے، اسے ایگزام دینا ہے، ایک وقت یہ کہ نہیں بچہ کچھ نہیں کر رہا ہے، بیٹھا ہے اور باپ پکارے بیٹے ادھر آنا، بیٹا نہ جائے، کیا کہلائے گا؟ واضح ہے نا، روزمرہ کی مثال ہے. اگر وہ کھانا کھا رہا ہے تب بھی باپ ہے نا، کہے گا کھانا کھا رہا ہے، اچھا ابھی نہیں پکارتے ہیں، بعد میں آئے گا، کوئی بات نہیں، لا علیک. امتحان ہے، تیاری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بیٹے کو نہیں آواز دیں گے. آواز بھی دی، پتہ چل گیا امتحان کی تیاری کر رہا تھا، کوئی غم غصہ نہیں، شفقت بڑھ جائے گی. لیکن معلوم ہے کچھ نہیں کر رہا تھا بیٹا، اور ہم نے پکارا اور نہیں آیا. بس اب آپ سوچ لیجئے کہ آپ اگر کچھ نہیں کر رہے ہیں اور پھر اذان ہوئی اور فوراً آپ نہیں اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، کس چیز کے خلاف ہے یہ؟ خشیت کے خلاف. پھر آپ یہ توقع نہ رکھیے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی. آپ توقع نہ رکھیں، وہ تو بہت کریم ہے، پھر بھی شفقت اس کی شامل حال ہوگی. اس کے کرم کی انتہا نہیں ہے، لیکن آپ کو توقع رکھنے کا پھر حق باقی نہیں رہے گا. یہ اذان ہو رہی ہے اور جناب والا پڑھ لیں گے. یا بہت سے لوگ اور مسائل میں یہ جو ہے نا، کی تفسیر پہ 100-150 صفحے لکھے جا سکتے ہیں. کہاں کہاں آپ کہہ کے بے حرمتی کرتے ہیں مقدسات کی. اس کے شر سے بچ جائیے. زیادہ بوجھل ہو گئی تقریر آج کی، سنگین وزین نہیں، سنگین وزین نہیں ہے. اگر اپنے آپ کو اس دنیا میں بھی سربلند رکھنا ہے اور اپنے بچوں کو اور ان کے مستقبل کو تباہی سے بچانا ہے، خواتین سن رہی ہیں، مائیں سن رہی ہیں، حضرات سن رہے ہیں، صبح سے شام تک ہمارے پاس لوگ آتے رہتے ہیں، بچہ گمراہ ہو گیا، بچی گمراہ ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، دعا اور تعویذ. دعا تعویذ سے نہیں حل ہوتے ہیں یہ مسائل. ماں خود بچے کے ہاتھ میں حق میں دعا ہے، باپ خود بچے کے حق میں تعویذ ہے. کاش اس جملے کی بلاغت محفوظ رہے. ماں کا وجود خود سب سے بڑی دعا ہے اولاد کے حق میں، باپ کا وجود سب سے بڑی تعویذ ہے، سب سے بڑی سپر ہے. یہ بعد میں پوچھئے گا کہ لفظ تعویذ اردو میں مذکر ہے کہ مؤنث، میں آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کی اپنی عظمت ہے، آپ کو نہیں معلوم ماں باپ کی کیا حرمت ہے اللہ کی نگاہ میں. اللہ کہتا ہے اگر ماں اپنے بچے کے حق میں دعا کرے تو ضرور قبول ہوتی ہے. ماں اگر اپنے بچے کے حق میں دعا کرے تو ضرور قبول ہوتی ہے. اب مائیں وہ ہیں جو خود نہ نماز پڑھتی ہیں نہ دعا کرتی ہیں، چاہتی ہیں ان کی طرف سے نیابتاً مولانا صاحب دعا پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں. یہ دور آ چکا ہے. ماؤں کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ بیٹھ کے 2 رکعت مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھیں اپنی اولاد کے لیے. مولانا صاحب پر یہ بوجھ ہے کہ وہ دعا کر دیں، اور اگر کسی کو دعا بتا بھی دی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خود نہیں دعا پڑھتے یا پڑھتی، وہ ریکارڈ پہ لگا دیا موبائل پر یا کمپیوٹر پہ، وہ ریکارڈنگ چل رہی ہے اور آپ دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں. پوچھا آپ نے سورہ یاسین پڑھی تھی؟ جی پڑھتا ہوں، روز پڑھتا ہوں. کیسے پڑھتا ہوں؟ وہ جب میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں تو وہاں لگا دیتا ہوں، سورہ یاسین ہو جاتی.
یہ ہے بے حرمتی. اور بے حرمتی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی بے حرمتی، اذان کی بے حرمتی، قرآن کی بے حرمتی، ذکر اہل بیت کی بے حرمتی. گاڑیوں میں آپ کا کان عادی ہو گیا ہے نغمات کا. یہ کان آپ کے عادی ہو گئے نغمات کے. تو اب اگر اپنے معاشرے میں آبرومند رہنا ہے اور نغمہ نہیں سننا چاہتے، نوحے لگا دیے، ڈرائیو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دنیا جہان کی ہنسی مذاق سب ہو رہا ہے، نوحہ چل رہا ہے. یہ آقا حسین کے غم کی توہین نہیں ہے؟ یہ بے حرمتی نہیں ہے نوحے کی؟ ارے ایک جملہ سن کے آپ یہاں فرش عزا پہ سر و سینہ پیٹتے ہیں. پیٹتے نہیں میں. آقا حسین کے تذکرے میں تاثیر ہے یا نہیں ہے؟ پھر اس نوحے کو، اس منقبت کو آپ اس جگہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تسلی ذہن و تسلی نفس کے لیے اور آسودگی ذوق سماعت کے لیے؟ حاشا وکلا، یہ بے حرمتی ہے. یہ بے حرمت. جب بھی لگائیں منقبت، پورے وجود سے ذکر محمد و آل محمد کی طرف توجہ کریں. جب بھی لگائیں نوحہ، سراپا غم بن جائیں. یہ نہیں کہ نوحہ ہو رہا ہے اور آپ جو ہے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، عیش و عشرت میں مبتلا ہیں. حسین کا نام آئے اور آنکھ میں آنسو نہ آئے، اس سے بڑی کیا بے حرمتی ہوگی؟ کس روش پہ جا رہے ہیں؟ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. تہذیب اہل عزا، تہذیب اہل ولا، ان میں خوف ہونا چاہیے ان چیزوں کا جو نقصان پہنچانے والی ہیں، خشیت ہونی چاہیے پروردگار کی، معرفت ہونی چاہیے محمد اور آل محمد کی، سچی وابستگی ہونی چاہیے محمد و آل محمد کی، اور وہ ہے آپ کے اندر، مگر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. بس اس غفلت سے نکلیے. اور دیکھیے جب آپ فرش عزا پہ ہوتے ہیں، غافل ماحول نہیں ہوتا، تو بس ایک بار اگر ہم کہتے ہیں ہائے سکینہ، دل پہ چوٹ لگی یا نہیں لگی؟ ہائے رقیہ، ہائے زینب، یہ وہ اسماء ہیں کہ ان ناموں کو لینے کے بعد پھر کسی واقعے کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. عموماً لوگ بہت سی روایتیں بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ، جزئی تفصیلات کے ساتھ، اور میں عموماً بیان نہیں کرتا. کوشش کرتا ہوں صرف نفس سے واقعہ آپ کے سامنے آ جائے. آج مجھ سے خاص طور پر کہا گیا کہ امام حسین کی اس بچی کا تذکرہ کیجئے گا جو بچی قائد خانہ شام میں آسودہ خواب ابدی ہو گئی. یہ بچی بڑی نازنین بچی ہے. آقا حسین کو اس بچی سے بہت محبت تھی، بہت پیار. آقا حسین کہا کرتے تھے یہ بچی جس گھر میں نہ ہو اس گھر میں حسین کا دل نہیں لگتا. اس بچی نے کتنی مصیبتیں سہیں، کربلا سے لے کے کوفے تک، کوفے سے لے کے شام تک. ارے یہ روایت کس نے نہیں سنی ہے کہ جب دربار شام میں اسیروں کو کھڑا کیا گیا ہے تو اس شقی نے دیکھا کہ ایک بچی ہے، ننھی سی بچی ہے، اس کا گلا بھی رسی میں بندھا ہوا ہے، لیکن اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے. کبھی ایک پاؤں اٹھا لیتی ہے، جب تھک جاتی ہے تو دوسرا پاؤں اٹھا لیتی ہے، پہلا پاؤں زمین پر رکھ دیتی ہے. اس شقی نے کہا کہ بچی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک پاؤں پہ کھڑی ہے، ایک پاؤں اٹھائے ہوئے ہے. بچی نے کہا ہاں مگر تو نہیں دیکھ رہا ہے 12 گلے ہیں اور ایک رسی ہے.
اسی رسی میں میری پھوپھی کا بازو بندھا ہوا ہے، اسی رسی میں میری ماں کا بازو بندھا ہوا ہے، اسی رسی میں میرا گلا بندھا ہوا ہے۔ جب گلا گھٹنے لگتا ہے تو پھر مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ ہائے حسین کی یہ یتیمہ، ہائے یہ 4 برس کی بچی، حسین کے سینے پہ سونے والی بچی، جو نہ جانے کب سے پیاسی ہے۔ اس نے مجھے، میرا دل کہتا ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے، خدا کی قسم، اس بچی نے کبھی بھی زندگی میں کسی بھی موقع پر جی بھر کے پانی نہیں پیا ہوگا۔ جس بچی نے اپنے بابا کے گھوڑے سے یہ پوچھا تھا، میرے بابا کے وفادار راہوار یہ بتا دے، حل سقی ابی ام قتلوہ عطشانا، ہائے یہ بتا دے میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ جس بچی نے اپنے بابا کے لیے یہ پوچھا ہو، وہ بچی بھلا پانی پیے گی؟ ارے پانی ملتا بھی ہوگا تو جی بھر کے نہیں پیتی ہوگی، اس نے کبھی اپنی پیاس نہ بجھائی ہوگی۔ یہ بچی، پیاسی بچی، بھوکی بچی، باپ کو یاد کرتے کرتے ایک مرتبہ زندان شام میں گریہ کرنے لگی۔ رات کا سناٹا ہے، بچی کی گریے کی آواز بلند ہوئی۔ حاکم شام کی نیند میں خلل پڑا، پوچھا بچی کیوں رو رہی ہے؟ کہا گیا باپ کو یاد کر رہی ہے۔ کہا اچھا باپ کے سر کو خان پوش سے ڈھانپ کے پہنچا دو۔ بابا کا سر آیا، زندان میں بابا کا سر آیا۔ جب زندان کا در کھلا اور خان پوش سے ڈھکا ہوا ایک خان آیا تو بچوں نے یہی سمجھا کہ کھانا آیا ہوگا، پانی آیا ہوگا، لیکن جب خان رکھا گیا، خان پوش ہٹایا گیا، دیکھا بابا کا کٹا ہوا سر رکھا ہے۔ تڑپ تڑپ کے سب اسیر رونے لگے، یہاں تک کہ اس بچی نے اپنے رخسار کو بابا کے رخسار پر رکھا، گریہ شروع کیا، میرے بابا جب سے آپ جدا ہوئے ہیں ہم پر بہت مصیبتیں پڑیں۔ کربلا سے شام تک کی داستان بابا کو سناتے سناتے بچی ایک مرتبہ خاموش ہوئی۔ جیسے ہی خاموش ہوئی، پھوپھی نے سمجھا، ماں نے سمجھا بچی سو گئی ہے، لاؤ اسے اٹھا کے آرام سے زمین پر لٹا دیتے ہیں۔ اٹھانے کی کوشش کی تو چیخ نکل گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سید سجاد آگے بڑھے، مجھے یقین ہے سید سجاد نے بابا کا جملہ دہرایا ہوگا۔ بابا کے ہاتھوں پہ روز عاشورا اصغر کا لاشا تھا، فرما رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ زندان میں سید سجاد کے ہاتھوں پر ننھی بہن کا لاشا ہوگا، کہہ رہے ہوں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود ملت اسلامیہ کو، امت اسلامیہ کو امت واحدہ بنا دے، امت اسلامیہ کو پروردگار تہذیب محمد و آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار ہمیں قرآن مجید کے اسباق مکتب حسینی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے معاشرے کو ہر طرح کی گمراہی سے بچا لے۔ پروردگار ہمارے بچوں کو اور ان کے مستقبل کو محفوظ فرما۔ پروردگار ہماری ماؤں کو مثالی مائیں بنا دے، ہمارے بزرگوں کو مثالی بزرگ بنا دے۔ پروردگار روئے زمین پر جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار جو زائرین کربلا جانا چاہتے ہیں ان کے لیے تمام راہیں کھول دے۔
سہولت فراہم پر پروردگار معبود ہمارے معاشرے میں علماء کی کثرت ہو، ہماری امت علماء کی قدردان اور علم کی قدر شناس بن جائے۔ پروردگار مرجعیات رشیدہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، معبود مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگار ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔